معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سامری جادوگر اور اس کے انجام کا ذکر کریں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سامری جادوگر کون تھا اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیوں پالا تھا؟ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرح سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچہ کو چٹا دیتے تھے۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا بھی تھا، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا۔ قرآن میں سامری نام 3 بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85، 87 اور 95 میں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے تمام لوگوں سے سونا چاندی لے کر جمع کیا، پھر اسے گلا کر ڈھالا تو ایک بچڑے کی مورتی تیار ہو گئی۔ یہ مورتی اندر سے کھوکھلی تھی۔ سامری نے اس کے اندر کچھ اس ڈھب سے سوراخ بنائے تھے کہ جب بچڑے کے اندر ہوا بھر جاتی تو گائے کی سی آواز نکلتی۔ یہ عجیب و غریب تماشا بنی اسرائیل نے دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور اس بچڑے کی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو گئی۔ اب سامری کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ اس نے کہا، تعجب کیا کرتے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے معبود، تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی معبود، معاذ اللہ۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا وہ سامری کے چکر میں آ گئے اور اس بچڑے کو اللہ سمجھ کر پوجنے لگے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو سب کو سمجھایا کہ نادان نہ بنو، یہ بچڑا تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نکالا اور تمہارے دشمنوں کو تباہ کیا۔ میرا کہا مانو اور اس بچڑے کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ ان لوگوں نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی، بولے اچھا، جب تک موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے اس وقت تک تو ہم اس بچڑے کی عبادت کرتے ہی رہیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی معلوم ہو چکا تھا کہ قوم آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ انہیں بڑا دکھ ہوا۔ وہ گھبرائے ہوئے وہاں سے سیدھے قوم کے پاس آئے۔ بہت سے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم کو یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ تم تو تھوڑے ہی دنوں میں یہ شرک اور کفر کرنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم اس وعدے کو بھولے نہیں، مگر ہوا یہ کہ ہم نے ان بھاری
زیوروں کو اتار ڈالا جو مصر سے پہن کر آئے تھے۔ سامری نے انہیں لے لیا اور گلا کر یہ بچھڑا بنا ڈالا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ ہم اس کے کہے میں آ گئے، ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے سارا حال پوچھا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر گیا تھا۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ انہیں شرک سے روکتے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی مت کچھ اس طرح ماری گئی تھی کہ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ یہ لوگ تو مجھے مار ڈالنے پر تل گئے تھے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ آپ واپس آ کر کہیں یہ نہ کہیں کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، بس اسی ڈر سے میں نے زیادہ سختی نہ کی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کا عذر معقول تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیور دیکھ کر ہی تاڑ گیا کہ خیریت نہیں ہے۔ اس نے فوراً بات بنائی، بولا میں نے اس چیز کو دیکھا جسے دوسرے نہ دیکھ سکے۔ جب فرعون کا لشکر چڑھا چلا جا رہا تھا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آگے آگے تھے۔ ان کے گھوڑے کے سم جس جگہ پڑتے تھے وہاں سبزہ اگ آتا تھا۔ میں نے گھوڑے کے قدموں کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس خاک کو بچھڑا بناتے وقت چھڑک دیا۔ اس کی برکت سے بچھڑے میں یہ زندگی آ گئی اور وہ بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سامری کی شرارت کو سمجھ گئے۔ آپ نے فیصلہ سنایا کہ آج سے کوئی اس نالائق سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے، یہاں تک وہ خود دیکھ لے کہ واقعی ایک گنونا شخص ہے۔ آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی، وہ کسی صورت بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد سامری کو فرمایا، اچھا دیکھ، تو اپنے اس خدا کو جس کی پوجا کا ڈھونگ تو نے رچایا، میں اس کی کیا حالت بناتا ہوں۔ یہ تیرے سامنے پھونکا جائے گا اور اس کی خاک بنا کر دریا میں بہا دی جائے گی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو سمجھایا، بھائیو، تمہارا مالک اور مولا تو وہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں، وہی اور صرف وہی اللہ تمہارا معبود ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سوچو تم کیا یہ کرتب اور شعبدے بھی توجہ کے لائق ہیں؟ یہ بچھڑا ہے کیا چیز؟ اس میں کوئی بڑائی نہیں، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اس طرح سمجھانے کے بعد اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ ان مرتدوں کو قتل بھی اسی طرح کیا گیا کہ ان کی برادری کے لوگوں کے ہاتھوں انہیں یہ سزا دی گئی۔ سامری کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ اثر ہوا کہ وہ بری طرح سے کوڑی ہو گیا اور وہ ہر وقت پکارتا کرتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ سامری اس طرح ایک مدت تک بنی اسرائیل میں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ توبہ! اس بدنصیب کو اس دنیا میں بھی کیسی سخت سزا ملی، اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان کے تقاضے سمجھیں اور مضبوطی سے ان کو اپنائیں، اور اللہ ہمیں ایسے شعبدوں سے محفوظ رکھے جن سے ہمارے ایمان پر آنچ آئے، آمین۔ سامری کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ موسیٰ اس کا نام اور سامری قبیلے کی وجہ سے مشہور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہی ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔
مگر خدا کی شان دیکھیے، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ واقعات اور کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔